مبارکباد کے مستحق ہیں رفت جاد صاحب، اشفاق ڈھا صاحب، ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر معززین علاقہ۔ 3 سال پہلے شاید یا 2 سال پہلے آپ کی جامع مسجد میں نماز کے حوالے سے 3 دن کی کلاس ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا ایک جدید ورژن ہے کہ اب باقاعدہ ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور ادارہ ایسا کہ یہاں سے پڑھا ہوا بچہ، میں نے نظام کو اسٹڈی کیا ہے، علامہ صاحب نے اشتہار تیار کیا ہے، ناظرہ، تجوید، درس نظامی۔ درس نظامی کا مطلب ہے کہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات۔ کیا مطلب ہے؟ کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی سے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں یہیں وہ ڈگری حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ تفسیر ہے، دورہ حدیث ہے۔ تو جو اعلیٰ تعلیم ہے پاکستان کے اندر اسلامیات کی، اس کا سارا بندوبست یہاں کیا گیا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ ان دوستوں کا ساتھ دیں اور اس ادارے کو پروان چڑھائیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے وہ تمام بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچے، یہ ابتدائی بچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سارے بچوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ یہ بچے آرمی میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ بچے اچھے اعلیٰ آفیسر کیوں نہیں بنتے ہیں؟ ڈی پی او، کمشنر، یہ بچے کیوں نہیں بنتے ہیں؟ تو ہم اس ادارے کی بنیاد اس انداز سے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں سے پڑھنے والا بچہ وہ جدید علوم بھی حاصل کرے، اور جو دینی علوم ہے ہمارے قرآن پاک اور احادیث اور سنت اور فقہ، وہ بھی حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کسی علاقے کے اندر ایک قیادت اٹھتی ہے نا، قیادت، یہ میرے سامنے معزز نور احمد سعود صاحب تشریف فرما ہے، جب کوئی قیادت اٹھتی ہے تو قیادت معززین علاقہ ہی لے کے اٹھتے ہیں۔ یہی بچے جو معززین علاقہ ہیں، انہی کے بچے آگے جاتے ہیں۔ جب بچپن میں ان کو دینی تعلیم دی ہوگی، ان کو دین سکھایا ہوگا، دین سیکھنے کے بعد چاہے وہ تھانے دار بنے، چاہے وہ ڈی پی او بنے، چاہے وہ کمشنر بنے، چاہے وہ سپاہی بنے، جب اس نے بچپن میں دین سیکھا ہوگا تو وہ جہاں بھی کام کرے گا وہ دین کا ہی کام کرے گا، وہ کام دین کا ہی کر رہا ہوگا۔ ہم نے یہ جو فلسفہ بنا لیا ہے کہ دین کا کام صرف مولوی صاحب ہی کریں گے، یہ فلسفہ سرے سے غلط ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دین کا داعی ہے۔ کیا ہے؟ دین کی دعوت دینے والا ہر شخص ہے۔ دیکھیے صوفیاء نے یہی کام کیا تھا۔ ہم اس خطے کے صوفیاء کو دیکھیں، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم، پنجابی ثقافت کے علمبردار بابا فرید الدین گنج شکر، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین، یہ جو اس علاقے کے صوفیاء میں ان کا تذکرہ کیا، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے ابتدائی تعلیم سے کی ہے۔ 11ویں شریف کون کون مناتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے۔ 11ویں شریف تقریباً سارے دوست 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ پتہ ہے 11ویں شریف کس سے منسوب ہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پیران پیر کی جب زندگی کا مطالعہ کریں تو پیران پیر کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال پڑھایا ہے۔ آپ نے 40 سال ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے، تو آج اسی پڑھائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 28 سال وعظ و نصیحت کی ہے۔ اس کے اثرات تھے کہ آج 1000 سال گزر گیا ہے، وہ 11ویں شریف زندہ ہے۔ وہ 11ویں شریف 1000 سال کے بعد بھی کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے پڑھایا تھا۔ اور وہ 11ویں شریف تھی کیا؟ اصل میں وہ 11ویں شریف ان کے مدرسے میں درس قرآن تھا۔ وہ درس قرآن جو آج تک اس کے اثرات ہیں۔ پیران پیر خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ 11ویں والے پیر، درست العلم حتی صرت قطبا، وہ کہتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ پیر بندہ پڑھ کے بنتا ہے۔ پیر کیسے بنتا ہے؟ قرآن پڑھ کے بنتا ہے، حدیث پڑھ کے پیر بنتا ہے۔ ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے، ولی عالم ہوتا ہے، ولی مولوی ہوتا ہے۔ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ آج کسی پڑھائی کا آغاز کر رہے ہیں
اب یہ نتیجہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم سب سے پہلا کام میں ریکویسٹ کروں گا علامہ رئیس الجامعہ فیاض احمد قادری صاحب سے کہ یہ باقاعدہ ایک داخلے کا نظام بنائیں، بچوں کو باقاعدہ داخل کریں، ان کی ایک ماہانہ رپورٹ بنائیں، پھر ایک سالانہ رپورٹ بنائیں اور ایک لسٹ دیں کہ اس سال کے اندر کتنے بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، کتنے بچے وہ ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے، کتنے بچے وہ ہیں جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں داخلہ لیا ہے، اور انشاءاللہ چند سالوں میں ہمارے اسی علاقے میں سے ایسی ایک کھیپ تیار ہوگی، ان میں سے کچھ نعت خواہ ہوں گے، کچھ قاری ہوں گے، کچھ عالم ہوں گے، کچھ حافظ ہوں گے، اور بالیقین آہستہ آہستہ ہمارے اس علاقے کا جو نہج ہے وہ بدلے گا اور ایک دینی تشخص اجاگر ہوگا۔ تین باتیں کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ہر بندے کو قرآن درست سیکھنا چاہیے۔ قرآن کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو کیا قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنا صرف حافظ کا کام ہے یا ہم سب کا کام ہے؟ ہم سب کو قرآن ٹھیک پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کے بندوں نے محنت کر کے اس کا ایک اسٹیشن بنا دیا ہے۔ اب قاری صاحب آپ ایک کام اور کریں، ایک کلاس یہاں پر لگائیں تعلیم بالغاں کی۔ کس کی؟ تعلیم بالغاں کی۔ اس میں یہ جو بزرگ لوگ ہیں، جوان ہیں، جو ابھی اسکول کی اور مدرسے کی عمر سے آگے نکل گئے ہیں، وہ اس میں باقاعدہ داخلہ لیں، علامہ صاحب ان کو قرآن پاک سکھائیں، وہ قرآن سیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کے ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان کے ایک ایک سیکھنے پر ان کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا، اور اصحاب صفہ کی سنت زندہ ہوگی۔ اصحاب صفہ بھی مسجد نبی کے اندر وہ بوڑھے بھی تھے، عمر گزار چکے تھے، لیکن وہ مسجد نبی میں بیٹھ کے دین سیکھا کرتے تھے، وہ باقاعدہ دین سیکھتے تھے، ان کو پتا تھا وضو کیسے کرتے ہیں، ان کو پتا تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کا مفہوم کیا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بچوں کو جہاں یہ مروجہ نعت خوانی سکھا رہے ہیں، یہاں باقاعدہ بچوں کو جو نعت خوانی کا فن ہے یہ علامہ صاحب آپ کے بچوں کو سکھائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ضروریات زندگی جتنی ہیں، جن میں نماز جنازہ ہے اور جن میں طہارت ہے، جن میں حلال و حرام ہے، جن میں رشتہ داروں کے ساتھ، اہل علاقہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کا جو اسلامی حکم ہے اس کو سیکھا جائے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگ اس کام میں محنت کریں گے اور اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور بہت جلد یہ جو پودا ہم نے لگایا ہے یہ ایک تناور درخت بنے گا، اور ہماری نسلیں اس تناور درخت کے سامنے اس کے نیچے بیٹھیں گی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بس آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اب ہم نے بھی قرآن پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، اور مرکز اپنے اس ادارے کو بنانا ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن زندہ باد۔